बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 अगस्त 2026 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। ईरान ने शिकंजा कस दिया है, अमरीका का फिर बड़ा नुकसान हुआ है और अमरीका एक मर्तबा फिर एक और जंगी बेड़े को ईरान के खिलाफ मैदान में उतार चुका है। यह लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, खत्म नहीं हो रही है। 9 अहदाफ सेट किए थे अमरीका ने, एक भी हदफ अमरीका हासिल नहीं कर सका है। हम जीत चुके हैं। अमरीका अब मुआशी जंग छेड़ रहा है जिसमें अमरीका को हरा कर रहेंगे। खबरदार अमरीका, हमारे आबनाए हुर्मुज की तरफ आंख उठाई तो फोड़ डालेंगे। ईरानी जनरल ने अमरीकी फौजियों के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात और डिटेल्स खबरें आपको आगे चलकर पता चलेंगी। खबरों के आगाज से पहले यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज GNM TV है उसे फॉलो कर लें। आगाज करेंगे नाज़रीन काम। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि ईरान ने अमरीका का एक और महंगा तरीन जंगी ड्रोन तैयारा MQ-1C ग्रे ईगल मार गिराया है। जी हाँ, ये ताज़ा तरीन खबर मेरे सामने मौजूद है। ईरानी मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो नशर हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने अमरीका का एक और MQ-1C, ये महंगा तरीन अमरीका का ड्रोन तैयारा है जो जासूसी के लिए और मैदान जंग में स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये ईरान के करीब ईरान ने मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ड्रोन की कीमत तकरीबन $22 मिलियन से जायद है। इससे पहले ईरान अमरीका के तकरीबन 46 MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह कर चुका है, यानी 46 अमरीका के जंगी ड्रोन MQ-9 तबाह कर चुका है जो कि $2 अरब से जायद मालियत के हैं। तो बताया जाता है कि अमरीका के पास MQ-9 जो कि एडवांस ड्रोन है उनकी शदीद कमी है, तो इस वजह से अब थोड़ी लो क्वालिटी वाले MQ-1C ड्रोन को इस्तेमाल करना शुरू किया है। और ये दूसरा ड्रोन है जो ईरान के हाथों तबाह हुआ है, MQ-1C ग्रे ईगल, और इसका एडवांस वर्जन भी अमेरिका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया जा सके। याद रहे, ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत एडवांस कर लिया है और ईरान अमेरिका के F-15 ईगल जहाज समेत अमेरिका के F-35 जहाज को हिट करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अमेरिका के सबसे ताकतवर महंगे तरीन जंगी जहाज F-35 को भी हिट किया था, टारगेट किया था। तो यूं ईरान अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है और अमेरिका ईरान के खिलाफ जो भी हरबा इस्तेमाल कर रहा है वो कामयाब नहीं हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज की बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। ईरान खुफिया तौर पर जंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका तवील जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है और अमरीका के लिए ईरान की तरफ से सख्त मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। ये अमरीकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की रिपोर्ट है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अमरीका की पोजीशन बहुत कमज़ोर है और ईरान जंग के ख़त्म करने के मूड में नहीं बल्कि वो तो लड़ने के मूड में है और ईरान के अंदर जो हॉट लाइनर हैं वो यही कहते हैं कि जंग ख़त्म ना की जाए। इसके अलावा दी हिल, ये अमरीका का मशहूर मीडिया है, उसने अपनी रिपोर्ट में आज लिखा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ये ऐलान करता है कि आबनाए हुर्मुज को ईरान से अमरीका छीन कर उसे अमरीका का इलाका या टेरिटोरी करार देगा। ये ट्रंप का ख्वाब तो हो सकता है लेकिन अमलन कभी ऐसा होने ईरान नहीं देगा क्योंकि ईरान आबनाए हुर्मुज के लिए जान तक लड़ा देगा और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अमरीका का ख्वाब ही रहेगा। ये अमरीकी मीडिया दी हिल ने ट्रंप के खिलाफ शदीद तनकीद की है। इसी तरह से मेरे सामने एक और बड़ी खबर है कि अमरीका ने बाहरुल काहिल से पैसिफिक एयरक्राफ्ट कैरियर को निकाल लिया है। जी हाँ, चीन और रूस के खिलाफ जापान और जनूबी कोरिया की मदद के लिए जो सबसे बड़ा जंगी बेड़ा अमरीका का मौजूद था, जॉर्ज वाशिंगटन, उसको वहां से निकालकर अब उसे ईरान की तरफ रवाना कर दिया है ताकि ईरान की मुहिम में जो अमरीका का बाहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन था जो तकरीबन 260 दिन तक डिप्लॉय रहा, उसके जाने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन वाला जो बेड़ा है ये ईरान की मुहिम को संभाल सके। जी हाँ, ईरान को अमेरिका तरजीह दे रहा है और ईरान के खिलाफ मुआशी पाबंदियां, मुआशी मुहासरे को सख्त करने की कोशिश कर रहा है। इसी तनाजुर में अमेरिका ने अपने बाहरी बेड़े को चाइना से, रशिया से निकाल कर उसे अब ईरान की तरफ भेजा है, लेकिन इसका फायदा बरह रास्त चीन को होगा, रूस को होगा। आपको पता है ये लड़ाई बज़ाहिर तो ईरान और अमेरिका की लड़ाई है लेकिन अंदर से ये लड़ाई चाइना, रशिया और अमेरिका की लड़ाई है। यानी क्या मतलब है कि अमेरिका ने चीन को मुआशी गलबे से दूर रखने के लिए, चीन का तेल अपनी मुट्ठी में लेने के लिए, चीन की जो सप्लाई चेन है तेल की उसे अमेरिका कंट्रोल करना चाहता था। उसी तनाजुर में वेनेजुएला के बाद ईरान को टारगेट किया है अमेरिका ने। तो
ایران کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے اصل چین تھا کہ چین کو طاقتور ہونے نہ دیا جائے، چین کو کمزور کیا جائے اور چین مشرق وسطیٰ کا مین کھلاڑی نہ بنے۔ تو اب جب کہ امریکہ اپنا بحری بیڑا چین کی جاسوسی کے لیے جو بھیجا گیا تھا اس کو واپس بلا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چین جیت گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بحری بیڑا جو چین کو پکڑنے، روکنے، کاؤنٹر کرنے کے لیے تھا، وہ تو وہاں سے چین نے بھگا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طرح سے امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ ان کا بحری بیڑا ابراہم لنکن جو ہے وہ وہاں پر ایران کو توڑنے میں، فتح کرنے میں ناکام رہا۔ میرے سامنے ایران کے فوجی جنرل، آرمی چیف، جو ایران کے آتش آرمی کے چیف ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، جنرل امیر حسین حاتمی، ان کی تازہ سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کو اپنی زمین قرار دینا چاہتا ہے اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو مذاق تھا۔ دراصل امریکہ جانتا ہے کہ ایران نے اس کی ٹانگیں توڑی ہیں، اب وہ ایران کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس سے وہ ایران کی زمینوں پر قبضہ کر سکے۔ اگر امریکہ نے پھر بھی کوئی حرکت کی تو ہماری فوج تیار ہے اور ہم کبھی بھی مجرموں کو اپنی زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حسین حاتمی نے ایک خطرناک سنگین ترین دھمکی بھی امریکی فوجیوں کے لیے جاری کروائی، جس میں ایران کے فوجیوں کو کہا گیا کہ اگر وہ امریکی فوجی کو پکڑیں گے، گرفتار کریں گے یا پھر اسے ماریں گے تو اسے $30,000 انعام ملے گا۔ آج دنیا کے تمام بڑے میڈیا پر یہ خبر بہت بڑی ہیڈ لائن کے طور پر نشر ہوئی ہے کہ دیکھو ایران کا آرمی چیف امریکی فوجیوں کے سروں کی قیمت لگا رہا ہے اور امریکہ اتنا بے بس ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی مہم کامیاب نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے آج ایران کو یہ ضرورت ہوئی ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کے سروں کی قیمت لگا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کے نائب صدر ہیں محمد رضا، انہوں نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ جنگ میں ناکامی کے بعد، میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد اب ایران کے خلاف معاشی جنگ چھیڑ چکا ہے، لیکن ایران معاشی جنگ میں بھی امریکہ کو ہرائے گا جیسے کہ میدان جنگ میں امریکہ کو شکست سے دو چار کیے ہیں۔ یہ ایران کے نائب صدر ہیں محمد رضا، ان کا بیان ہے۔ اسی طرح سے ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے آج بڑا اعلان کیا ہے۔ محمد باقر کالیباف جو ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ سے مذاکرات کرنے والے وفد کے چیف تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو فوجی اور سیاسی دونوں میدانوں میں شکست دے دی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کی فوج کو تباہ کر دیا ہے، بلکہ اصل میں ذرا غور سے دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے 9 اہداف بتائے تھے کہ ایران کی جنگ چھیڑنے کے پیچھے امریکہ 9 بڑے ہدف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ان 9 اہداف میں سے ایک بھی ہدف نہ امریکہ حاصل کر سکا ہے اور نہ ہی اسرائیل حاصل کر سکا ہے۔ کسی بھی سطح پر انہیں ان 9 اہداف میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ تو یہ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی شکست ہے جسے آج پوری دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے، اور آج ایران فخر سے اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو ہرانے پر فخر سے جشن منا رہا ہے۔ یہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی سٹیٹمنٹ تھی۔ ناظرین کرام، ان ساری چیزوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو ایران کی جنگ ہے یہ امریکہ کے گلے پڑ گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اب ایران سے جنگ نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق ابھی بھی پس پردہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اور اسرائیل کا پریشر بہت زیادہ ہے، دباؤ بہت زیادہ ہے کہ ایران کی جنگ دوبارہ شروع کی جائے، لیکن بہرحال ٹرمپ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ٹرمپ کی جو پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی، وہ امریکہ کے اندر عوام کی نظروں میں گر چکی ہے۔ ابھی 2 مہینے کے بعد امریکہ میں الیکشن ہے، نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن، جس میں ٹرمپ کی پارٹی نہیں جیت سکتی ہے، اور ٹرمپ اسی وجہ سے ایران کی جنگ کو نہیں بڑھانا چاہتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ الیکشن میں پوری ہو جائے گی، اس لیے ابھی انتظار کیا جائے۔ دوسری طرف آج میرے سامنے ایک اور بڑی خبر موجود ہے جو کہ اہم ترین بڑی خبر ہے۔ دی ہل، یہ امریکہ کا مشہور میڈیا ہے، اس نے آج اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران اگرچہ یورینیم روٹ سے ایٹم بم نہیں بنا سکتا، جیسا کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یورینیم کی افزودگی ہو اور یورینیم کو 90% سے زائد تک افزودہ کر لیا جائے تو پھر ایٹم بم بنانا ممکن ہوتا ہے۔ تو اگر ایران یورینیم کے ذخیرے سے ایٹم بم نہیں بنا سکتا ہے تو ایران متبادل روٹ جو کہ پلوٹونیم ہے اس سے ایٹم بم تو بنا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک سائنسی ٹرم ہے اور سائنسی طریقہ ہے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ امریکی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یہ بات اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ ایران کو ایٹم بم بنانے سے نہیں روک سکتے ہیں۔ اب امریکہ کا کیا دعویٰ ہے؟ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کے جوہری سائٹس کو ٹارگٹ کیا، نتنز کو، فردو کو اور اصفہان کو۔ ان جوہری سائٹس کو جو امریکہ نے B-2 بمبار جہازوں سے بمبار کر کے ٹارگٹ کیا، تو امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں اب ایٹم بم بنانا ممکن نہیں ہے، اور جو مواد تھا وہ بھی زمین میں دب گیا ہے۔ ٹرمپ تو یہ کہتا ہے کہ وہاں مٹی ہے اور راکھ ہے بس، اور
البتہ یہ کلیم ضرور ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی کہ ایران کے پاس 440 کلو گرام کا افزودہ یورینیم کہیں خفیہ مقام پر چھپایا گیا ہے۔ پیکیکس ماؤنٹین، یہ ایران کے اندر ایک جگہ ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، اس کے نیچے ایران نے 440 کلو گرام 60% سے زائد کا جو افزودہ یورینیم ہے وہ چھپا کر رکھا ہوا، جسے ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ یہ ایک رائے ہے، کلیم ہے۔ اب امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یورینیم کے راستے سے اگر ایران ایٹم بم نہ بھی بنائے تو پلوٹونیم کے راستے سے ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ اب یہ پلوٹونیم کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو یورینیم نیوکلیر جو مواد ہے، اس کا جو بچا ہوا فضلہ ہوتا ہے، اس کی مدد سے پلوٹونیم ہوتا ہے اور وہ پھر ایٹم بم بنانے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہدف تھا امریکہ کا وہ اب تک پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے عالمی سطح پر امریکی میڈیا میں آپ دیکھیں، امریکی میڈیا کو اٹھا کر آج اگر آپ امریکہ کے 10 بڑے میڈیا اٹھا کر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایران کی جنگ میں کون فاتح ہے، کون ہارا ہوا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کو دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں، آپ صرف گوگل پر جا کر ان کا جو مین پیج ہے وہاں دیکھ لیں، آپ کو خبریں مل جائیں گی۔ تو تمام امریکی میڈیا پر بار بار ٹرمپ کو ایران کے اندر ہارا ہوا، شکست خوردہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ اگر لمبی ہوگی تو اس کا متحمل امریکہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ہرمز بند ہے، تیل مہنگا ہے، امریکہ کے اندر ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، امریکہ کی عوام ناراض ہے اس جنگ کی وجہ سے، کیونکہ غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات اور خبریں آئیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، آگے نہ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔